السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو سٹی بک ہنٹرز۔ میں نے اپنے ناول کا پارٹ نمبر 3 بہت لمبا دیا تھا، اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ لمبی ایپیسوڈ پوسٹ کروں تو مجھے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ جتنے زیادہ سبسکرائبرز بڑھتے جائیں گے ایپیسوڈ کی ٹائمنگ بھی بڑھتی جائے گی۔ جیسا کہ ہم نے ایپیسوڈ نمبر 3 میں 3 جگہوں کا سفر کیا۔ پہلا اسلام آباد کا، جہاں ہم اصلان شجاع یمن نامی کردار سے واقف ہوئے تھے جو غلط کاموں میں ملوث لگتا ہے، اور کوئی ہے جس کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے اور وہ اسے قتل کی وجہ سے دھمکا رہا ہے۔ کیا اصلان شجاع یمن نے وہ قتل کیے تھے؟ کیا یا پھر وہ پیشہ ور قاتل تھا؟ دوسری جگہ کوہ مری ہے، جہاں سہراب یمن، جو کہ ایک پولیس انسپکٹر ہے، قتل کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے اور قاتل کو کچھ ہی گھنٹوں میں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی منجھا ہوا پولیس انسپکٹر ہے اور مرعوب کر دینے والا ہے۔ تیسری جگہ لاہور ہے۔ لاہور کے بارے میں ایک مقالہ مشہور ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہاں ہماری واقفیت بنگش خاندان سے ہوتی ہے۔ تو یہی تھا ہمارا ریکیپ۔ اب ہم آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اپنے ہر کام کو چھوڑ کر متوجہ ہو جائیں۔ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ دیوار غیر شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے اندر جلتی سفید بتیوں کا منظر پر اسرار اور مربوط کا تاثر دے رہا تھا۔ سارا گھر لتاڑ کر سلائڈنگ ڈور پر ہاتھ لگا کر کھولتے ہوئے چھتوں کی سیلنگ پر بنے کوئی نفیس ڈیزائن کو حیرت سے تکتے، مدھم باریک آوازوں پر کان دھرتے۔ گھر کے لاؤنج میں قدم رکھو تو وہاں چند لوگ بیٹھے دکھائی دیں گے جو پرتعش قیمتی سجاوٹی نمونوں سے بھرا ہوا شاہانہ طرز کے صوفے اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیوں والا لاؤنج۔ اس وقت ان صوفوں پر 3 لوگ برجمان تھے۔ شاہزاد، کتنی دیر ہو گئی ہے، پروگرام کب شائع ہوگا؟ صوفے پر غیر آرام دہ انداز میں بیٹھی کوئی ادھیڑ عمر عورت چلچلاہٹ سے کہہ رہی تھی۔ وہ کافی تندرست اور ڈھلتی عمر کے باوجود پرکشش لگ رہی تھی۔ انگوٹھیوں والا ہاتھ باہم ملائے وہ پرجوش نظر آ رہی تھی۔ مام، اتنے بڑے چینل پر آ رہا ہے آپ کا بیٹا، اتنی کامیابی کے لیے اتنا انتظار تو بنتا ہے۔ فرشی کشن پر بیٹھا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ والا لڑکا رسان سے کہہ رہا تھا۔ لاؤنج میں عجیب سا اضطراب اور جوش بھرا ہوا تھا۔ ایسا ہر دفعہ ہوتا تھا جب شاویر بنگش کو اسکرین کے چوکھٹے سے نمودار ہونا ہوتا تھا۔ گو کہ یہ پہلی بار نہیں تھا، لیکن جوش کا عالم یہ تھا کہ ادھیڑ عمر اداکارہ ہر دفعہ یوں ہی ظاہر کرتی تھی جیسے یہ پہلی دفعہ ہو۔ موم، قریشی صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ یہ آواز لاؤنج کے نسبتاً کونے والے اکلوتے صوفے پر بیٹھے آدمی کی تھی جو اس جوش سے یکسر بے نیاز تھا۔ چہرہ موبائل پر جھکا رکھا تھا۔ آپ مل لیں، مجھے ان کا کام اچھا لگا ہے۔ کہانی تھوڑی دقیانوسی ہے، لیکن پاکستان میں یہی بکتا ہے۔ عورت کا چہرہ پل بھر میں سخت ہوا، جوش برطرف ہوا اور تاثر میں ناگواری گھلی۔ رئیس، میرا خیال ہے اس وقت کاروبار سے زیادہ اہم تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ رئیس نے سر اب بھی نہیں اٹھایا۔ موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بے حد مصروف تھا۔ وہ کچھ تصاویر تمکنت بنگش نامی عورت یعنی اپنی ماں کو ای میل کر رہا تھا، اور تمکنت اب سر جھٹک کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اسی لمحے اسکرین نے ایک نئے پروگرام کا پیغام دیا۔ مخصوص آواز، تعاون کے شکریہ، پروگرام کے ساتھیوں کے نام اور مختلف انتباہ کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام شروع کرنے والا شاہزاد ہی تھا۔ ان تینوں کی نگاہیں اس وقت دیوار غیر ٹی وی پر مرکوز تھیں۔ شاید انہیں کسی کا انتظار تھا، اس گھر کا سب سے اہم فرد کے جلوہ گر ہونے کا انتظار۔ اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ماں بنگش دھڑکتے دل کے ساتھ صوفے کے مزید آگے ہو کر بیٹھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ٹی وی کے عین سامنے جا کر کھڑی ہو جائے۔ اسی لمحے ٹی وی پر ایک منظر ابھرا، ایک انٹرویو دفتر کا منظر۔ 2 لوگ تھے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے، درمیان میں شیشے کی میز جس پر کافی کے کپ دھرے تھے۔ کیا آپ اپنا تعارف کروائیں گے؟ ایک سیاہ فام امریکی عورت اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے پاکستانی مرد سے کہہ رہی تھی۔ آپ کروائیں، میں سننا پسند کروں گا، وہ جواباً مسکراتے ہوئے بولا۔ شاہزاد بھی ہولے سے مسکرایا۔ وہ دونوں جڑواں تھے، ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے بے حد مختلف، مگر پھر بھی ایک۔ ٹی وی کے چوکھٹے میں نظر آتا لڑکا زیادہ پراعتماد، زیادہ روشنیوں میں گھرا اور زیادہ مقبول تھا۔ اب اس کا تعارف کروایا جا رہا تھا۔ انٹرویو والی انگریز لڑکی مسکراتے ہوئے فخر سے اس کے شان میں کچھ کلمات کہہ رہی تھی۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک بہت ہی خاص انسان سے۔ 27 سال، صرف اور صرف 27 سال کی عمر میں جناب شاویر بنگش نے اتنی کامیابی، اتنی شہرت اور اتنی قدر سمیٹی ہے کہ اسے زندگی کے بقایا تمام سالوں کے لیے کہیں محفوظ کر کے رکھا جائے تب یہ خزانہ کم ہوگا۔ سفید رنگ کی ہائی نیک سویٹر کے ساتھ سیاہ جیکٹ اور ہم رنگ پینٹ پہنے
بھورے بالوں کو جیل سے سمیٹ کر ایک طرف کیے وہ کیمرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک باریک سی سفید سونے کی زنجیر نظر آ رہی تھی، پیروں میں برانڈڈ سفید بوٹ، اس کی گہری قطعی آنکھیں بے حد چمکدار تھیں، اجلی رنگت پر سیاہ سفید لباس کھل رہا تھا۔ شبیر منگیش ایک ناولسٹ اور اسکرین رائٹر ہے۔ 5 سالہ رائٹنگ کیریئر میں انہوں نے اگر کچھ دیکھا ہے تو وہ معجزہ ہے۔ شبیر کی لکھی 5 کہانیوں میں سے 3 پر اس وقت بالی ووڈ ویب سیریز بن چکی ہے اور چوتھی کی شوٹنگ جاری ہے، جس کے سلسلے میں لکھاری صاحب آج کل کبھی لندن تو کبھی نیو یارک میں مقیم ہیں۔ لمبا چوڑا تعارف ختم ہوا تو میزبان نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ شبیر کو دیکھا۔ شبیر کیسے ہیں آپ؟ مسکراتے ہوئے پوچھا گیا۔ میں خوبصورت ہوں، اس کی برجستگی سے کہنے پر اس کی ماں فخر سے مسکرائی تھی۔ شبیر بھی مسکرایا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، حالات کیسے ہیں؟ بیلا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شبیر سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ طبیعت اور مزاج کو میں خاطر میں نہیں لاتا، اور حالات کا مت پوچھو، یہ بدلتے ہی رہتے ہیں۔ میں تم سے لفظوں کے معاملے میں نہیں جیت سکتی۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیونکہ تمہارے سامنے ایک لکھاری ہے۔ شبیر کی مسکراہٹ بدستور قائم تھی۔ اب کہ اس کا بھائی بھی مسکرایا، اداس مسکراہٹ۔ وہ کتنے دنوں سے مل نہیں سکے تھے، کتنے دن ہوئے اس کے ساتھ وقت گزارے، اور اب وہ اسے اس طرح ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے تھا، لیکن فاصلہ 7 سمندر کا تھا۔ اسکرین پر نظر آتی بیلا اب کوئی اور سوال کر رہی تھی۔ آپ نے 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، آج آپ 27 سال کے ہیں، اور آپ کی کتابیں نیو یارک ٹائم کی بیسٹ سیلر کہلاتی ہیں۔ آپ کا اسکرین پلے کمال ہے، بیلا کہہ رہی تھی، اور شبیر سر ہلاتے سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ آج آپ اپنے ملک بھارت اور بنگلہ دیش کے سب سے بڑے پڑھے جانے والے لکھاریوں میں شمار ہیں۔ اس عالمی سطح پر آپ کی کتابیں سب سے زیادہ بکتی ہیں، اور آپ تقریباً 4 فلموں کے لیے منظر بندی کر چکے ہیں۔ کیا آپ کو خود پر فخر محسوس ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسا لگا آپ سے بہتر کام کوئی نہیں کر سکتا؟ شبیر نے بیلا کو ایک نظر دیکھا، اپنی کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے ایک گھونٹ بھرا۔ میری کتابیں جتنا بکتی ہیں، میرے اسکرین پلے پر جتنے تبصرے ہوتے ہیں، یا پھر میرے فالوورز جتنے بڑھتے ہیں، ان سب کی وجہ میرے اندر مزید عاجزی بھر جاتی ہے۔ میں خود پر نہیں، ان لوگوں پر فخر کرتا ہوں جو مجھے پڑھتے ہیں۔ میں اپنے لفظوں سے جو دنیا بناتا ہوں، میرے قائرین اس دنیا میں جیتے ہیں، اور میرے لیے یہ بات قابل فخر ہے۔ لوگوں کے زخموں پر میرے لفظ مرہم ہے، اور یہ میرے لیے بہت ہے۔ اس نے مگ رکھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ اسکرین پر اسے تکتے ہوئے رئیس کی آنکھوں میں کچھ تھا تو بس ناگواری، اور آج تک بات ہے بہتر کی تو میں خود کو بہترین سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ شبیر نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ یقین مانے تو آج بھی ایک خواب لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو، جب میں اپنے مسودے ہاتھوں سے جلا دیا کرتا تھا کہ کون پڑھے گا۔ تمکنت نے آنکھوں میں بے تحاشا پیار سمو کر اسے دیکھا۔ شبیر آشیانہ بنگش کا وہ پرندہ تھا جس کی اڑان بے حد اونچی تھی۔ وہ کندھوں پر اس آشیانے کے ہر مکین کو لے کر پرواز بھر رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن میرا ایک مسودہ کسی دوست کے توسط سے ایک ایجنسی تک پہنچا۔ وہ ایجنسی شارٹ فلمز بناتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا، میں اس کہانی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ تیار تھے؟ واللہ میں نہیں تھا۔ اس نے صاحب گوئی سے کام لیا۔ بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ بہت اٹھاتا تھا۔ میں نے انہیں منع کر دیا، میں وہ کہانی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے کچھ وقت بعد میں نے اور میری ٹیم نے، وہ کہتے کہتے رکا۔ یہاں میں واضح کر دوں، میں فلم میکنگ پڑھ رہا ہوں، میں نے اسکرین رائٹنگ بھی پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سینیمیٹوگرافر بھی ہوں۔ اسکرین پر اسے دیکھتے شہزاد کی نگاہوں میں اب بھی فخر تھا، جبکہ رئیس کی ناگواری بڑھ گئی تھی۔ اسے سننے اور دیکھنے والے کچھ لوگ اس نئی اطلاع پر حیران اور جوش ایک ساتھ تھے۔ میں یونیورسٹی میں تھا جب ہمیں اپنے پروجیکٹ کے لیے ایک شارٹ فلم بنانی تھی، اور اس میں میرے دوستوں کے مشورے سے میں کہانی کا استعمال ہوا۔ خیر، اس کے بعد کا قصہ تو سب جانتے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، سب جانتے تھے۔ اس ایک شارٹ فلم کے بعد کیا ہوا تھا؟ کامیابی، ستائش، جنون۔ بیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل بالکل، اس فلم کا لندن کے سب سے بڑے فلم میلے میں لگنا، اور اس کے بعد اس پر کتاب چھپنا، پھر اس کتاب کو ذرا لمبا کر کے فلم بنانا، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ پرخلوص مسکراہٹ سے کہتی رہی۔ چند مزید سوالات کے بعد بیلا اپنا ٹیبلٹ پر کچھ دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کچھ خاص سوال کرنے لگی تھی۔
شاویر، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ اپنے جلائے ہوئے مسودے دوبارہ لکھیں؟ شاویر نے اب کے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ ایک لکھاری کے لیے اس کا جلایا ہوا یا ڈیلیٹ شدہ یا پھر مسخ شدہ مسودہ دوبارہ لکھنا ایک ناممکن کام ہے، اور یہ بات میں کسی کو سمجھا نہیں سکتا۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا۔ اس کے سفید جوتے روشنی پڑنے پر دمک رہے تھے۔ چہرہ روشنی میں مزید اجالا نظر آیا۔ دیکھیں بیلا، لفظ ہمارے منہ سے ایک ہی بار نکلتے ہیں، ذہن میں ایک ہی بار آتے ہیں اور لکھے بھی ایک ہی بار جاتے ہیں۔ یہ الفاظ کی ایک انا ہوتی ہے اور دوسری بار پہلی والی طاقت کے ساتھ نہیں آتے۔ اس نے اعتماد کے ساتھ کہتے ہوئے پتے کی بات بتائی۔ تمکنت بنگش کی گردن اس کے ہر جواب پر اکڑ جاتی تھی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اسے دیکھنے والے لوگ ایک سحر کے زیر اثر اسے سن رہے تھے۔ کوئی کشش، کوئی جادو، کچھ تو تھا اس میں۔ وہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو باندھ رہا تھا۔ بیلا کی آنکھوں میں اب کی شرارت ابھری۔ آپ کی کہانیوں میں تو محبت کو ایک ڈارک فینٹیسی کی طرح لکھا گیا ہے، لیکن کیا حقیقت میں یہی ہے، یا پھر آپ کو کی کوئی سنڈریلا ہے؟ اور یہاں کئی آنکھیں یک ٹک اسکرین پر جم گئیں۔ اکثریت ان میں صنف مخالف کی تھی۔ بنگش خاندان کو چھوڑ کر لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والی ہزل آنکھوں والی لڑکی کی آنکھیں بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ اس نے آدھا کمبل اپنے وجود پر ڈال رکھا تھا، آدھا پلنگ سے لٹک رہا تھا اور نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ اس کے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ شاویر کی یہ مسکراہٹ صرف ہونٹوں تک محدود نہیں رہی، اس مسکراہٹ نے اس کی آنکھیں بھی منور کیں۔ کندھے ڈھیلے ہوئے، چہرہ کھل اٹھا۔ آپس کی بات ہے، مجھے ایلسا زیادہ پسند ہے۔ وہ جس بے فکری سے مسکرا رہا تھا، زید کے چہرے پر ویسا ہی تفکر تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی بتائے گا؟ ایک منٹ، عالمی سطح پر میری زندگی میں کوئی ہے جسے میں کہہ آیا ہوں کہ وہ پھولوں کا موسم آنے تک میرا انتظار کرے اور برف سے ڈرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ اس کی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ دیکھنے والوں میں بس وہ ہزل آنکھیں پرسکون تھیں، باقی سب تو خاکستر تھا۔ کوئی ہے جس کی خاطر میں محبت کو امر اور عشق کو حیات لکھوں گا، وہ جو تاریخ میں میرا اجالا ہے، وہ جس کے آگے میرے الفاظ ختم ہونے لگتے ہیں۔ اسے دیکھ کر جی چاہتا ہے دنیا کے سارے کرائم تھرلر، ساری نفرت بھری کہانیاں مٹا دی جائیں، اور اگر کچھ لکھا جائے تو بس محبت ہے۔ وہ آنکھوں میں الواحی سی چمک لیے بے خودی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اس کا ملنا زندگی ہے اور اس سے دوری موت۔ اسے دیکھ کر افسانوں پر یقین کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ بالکل افسانوں جیسی ہے، جیسے الفاظ اسے بتانے کو ختم ہو گئے ہوں۔ آخر میں وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ وہ ہر دفعہ شاویر کو یوں ہی بے بس کر دیتی تھی، ایسے کہ وہ برف کا بھاری تودہ اس کے سامنے پگھل جاتا تھا۔ افسانوں جیسی مطلب خیالی، خوشگوار اور خوبصورت۔ بیلا اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھ رہی تھی، مگر تمکنت بنگش کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ رئیس ششدر تھا اور زید اب تک ٹی وی سے نگاہ نہ ہٹا پایا تھا۔ آشیانہ بنگش اس راز کے لیے تیار نہ تھا۔ ہزل آنکھوں والی وہ لڑکی اب موبائل بند کر کے واپس رکھ رہی تھی۔ شاویر نے بالکل وہی کہا تھا جو اسے کہنا چاہیے تھا، اور وہی جو اسے سننا تھا۔